موجود ہیں عبدالباری جعفری، قائم مقام جنرل سیکرٹری. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ہیں موجودہ بجٹ کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑ درود و سلام محمد و آل محمد پر. بجٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ کیا میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے جس سے میں یہ پچھلے کافی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اس قوم کو اور اس سرائیکی وسیب کو جو ہے نا وہ لالی پاپ دیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آیا اس وقت، ہم نہ صرف پہلے تخت لاہور کی غلامی میں تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم جو ہیں وہ تخت بزدار کی غلامی میں آ چکے ہیں. اور جو بجٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے، جو ایلوکیٹ کیا ہے، اگر اس وسیب کی آبادی کے تناسب سے دیکھا جائے تو 40 روپے پر جو ہے نا وہ فرد، وہ پرسن جو ہے نا وہ یہ آ رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی انسانیت کی تذلیل ہے. یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور مناسب الفاظ نہیں ہے کہ جس سے اس میں اس سرائیکی وسیب کی تضحیک کی جا سکے اور اس کو اور ذلیل کیا جا سکے. یہ بالکل ہمیں نامنظور ہے، ہمیں نہیں چاہیے یہ بجٹ. آپ دیکھیں، تھوڑا سا کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ لاہور شہر کی جو صفائی کا بجٹ ہے نا، وہ پورے سرائیکی وسیب کے بجٹ سے کئی گنا زیادہ ہے. اب اس سے زیادہ وہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہم اس بجٹ کو بالکل ہر حوالے سے مسترد کرتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے یہ بھیک، یہ خیرات، یہ زکوٰۃ نہیں چاہیے. ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم روکھی کھائیں گے، بھوکے بیٹھیں گے، لیکن ہمیں تخت لاہور کی یہ خیرات نہیں چاہیے. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. ہمیں اپنا الگ صوبہ چاہیے، ہمیں آزاد اور خود مختار صوبہ چاہیے. ہم اپنے وسائل کے خود مختار ہوں اور ہم اپنے وسائل کو اپنے ہی وسیع میں استعمال کر سکیں. یہی ہماری خواہش ہے، یہی ہمارا مطالبہ ہے، اور اس مطالبے پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور میں ان تخت لاہور والوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کمپلیکس کے مارے ہوئے لوگ ہو، آپ ذہنی بیمار لوگ ہو. آپ لوگوں کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میری تذلیل کرتا ہے میری توقیر کے ڈر سے، وہ اپنے پاؤں سے سیدھی میری دستار کرتا ہے. اگر یہ چیز، میری بات ان کی سمجھ میں آ جائے تو ان کی شرم آنے کے لیے میری یہ بات کافی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، اس بات کا آپ سب کو پتہ ہے کہ سرائیکی وسیب کے ساتھ ہمیشہ تخت لاہور نے ناانصافی کی ہے، اور اس بار موجودہ بجٹ کے صورت میں انہوں نے بہت بڑی ناانصافی کی ہے، جس کی وجہ سے سرائیکی وسیب بہت پریشان ہے. اور اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ راحیلہ مبشر، جو ایس ڈی پی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں. ان سے موجودہ بجٹ کے حوالے سے ان کے خیالات جانتے ہیں. جی راحیلہ. السلام علیکم. جھوک ٹی وی کا شکریہ. میرا نام ہے ایڈوکیٹ راحیلہ مبشر کلاسرا، میں سرائیکستان دی وائس پریزیڈنٹ ہاں. تو سب تو پہلے میں یہ آخساں کہ سارے نال ہمیشہ زیادتی کی ویندی ہے. جتنا بھی بجٹ 2021 کا رکھا گیا ہے اس ساڈا کوئی بھی حصہ نہیں رکھا گیا. لاہور واسطے 150 ارب دتا گیا ہے تو اتوں واسطے 1.5 ارب. ٹھیک، تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھی گئی کہ نہ ساڈے واسطے کہ جویں تخت لاہور دے اساں ہمیشہ جو ہے نا اساں حکمرانی نہیں کر سکتے. ساڈا اتھے کوئی نہ کوئی حصہ رکھا ونجے ساڈی خواتین واسطے، ساڈی وکلا واسطے، سب نال زیادتی کیتی ویندی پئی. یہ غریب عوام واسطے زیادتی کیتی ویندی ہے. بجٹ رکھا ویندا ہے لیکن وہ لوگوں تک پہنچا نہیں ویندا. ہمیشہ ایویں کیتا ویندا ہے کہ ایسی تقریراں کیتی ویندیاں کہ وہ لگتا ہے کہ ساڈے واسطے کچھ ہے نہ کچھ ہے رکھے سن، پر صرف تو صرف وہ تقریر دی حد تک ہی رہندا ہے، لیکن سانوں کچھ ہے بھی یا ساڈی عوام نوں نہیں ملدا. ہن جیڑی ٹائیگر فورس انہوں نے بنائی ہے ان دا کوئی فائدہ نہیں ہویا. صرف تو صرف جڑا نا وہ صرف اساں ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، اے کرو وہ کرو، بس صرف ایک قسم دا نا جھوٹ بول کے تے جی اے کام کرے سو کام کرے سو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہویا گیا. تے یہ زیادتی جڑی ہے نا اساں ان دے خلاف احتجاج ہی کرے سوں. تے ضرورت ہے کہ ساڈے واسطے ہن بھی جڑا ٹائم رکھا گیا ہے 31 جولائی تک کہ ساڈے واسطے کوئی نہ کچھ کیتا ویسی، اگر نہ کیتا گیا اساں ضرور احتجاج کرے سوں. شکریہ. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھیں راحیلہ مبشر.